السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جمعہ کے روز ماں باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اور جمعہ کے روز ماں باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، جمعہ کے روز ماں باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا خوش نصیب ہوا کرتا ہے، اور ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے گزر گئے ہوتے ہیں وہ ہمارے ایصال ثواب کا انتظار کرتے ہیں، اور کوئی نیک اولاد، اس کی اولاد ہو، اس کے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، یا اس کے بھائی ہو، یا اس کے والد ہوں، یا اس کے بھتیجے ہوں، جو بھی کوئی ہے ان کی طرف اس کی آس لگی ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے لیے ایصال ثواب کر دے، کوئی ہمیں ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر کے ہی بخش دے، کوئی ہمارے لیے ایک بار درود شریف پڑھ کے ہی بخش دے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ سوچتے ہیں ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر کے بخش دیا کیا ہوگا اس سے؟ بھائی بہت ہوتا ہے، جو انتقال شدہ ہیں، جو قبروں میں چلے گئے ہیں، ان سے پوچھئے۔ اب ان سے کیسے پوچھیں جب قبروں میں جائیں گے اور ہمارے لیے کوئی ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر کے بخشے گا تو اس کا جو ثواب اور اس سے جو راحت پہنچے گی وہ قبر میں جانے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ رات کے وقت اکثر جو ہے قبرستان میں جایا کرتے تھے، اور وہاں پڑھ کر قرآن پاک پڑھ کر کے قبر والوں کے لیے ایصال ثواب کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک رات میں کسی قبر کے پتھر جو سائیڈ میں لگا ہوتا ہے اس میں ٹیک لگا کر کے بیٹھا تھا کہ مجھے نیند آ گئی۔ میں نے کیا دیکھا کہ سارے قبرستان کے لوگ نکل کر کے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور جو ہے سارے کے سارے ایک جگہ اکٹھا اور جمع ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، کیا قیامت قائم ہو گئی؟ یہ سارے مردے ایک جگہ کیوں جمع ہو گئے ایک میدان نما میں؟ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ نہیں، کبھی قیامت قائم نہیں ہوئی، بلکہ اس قبرستان کے پاس سے کوئی ایک بندہ تھا جو گزر گیا، اور گزرنے سے پہلے ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر کے ہمیں بخش دیا ہے، تو ہم کئی سال سے اس کے ثواب کو تقسیم کر رہے ہیں، آپس میں بانٹ رہے ہیں۔ ایک بار سورہ اخلاص کا ثواب قبر والے کئی سال تک اسے آپس میں بانٹتے رہے، اور جو بندہ جا کر کے وہاں 10 بار 11 بار یا سورہ یاسین یا کوئی نیک اولاد گھر میں قرآن پاک پڑھ کر کے ایصال ثواب کرے، تو سوچئے کہ قبر والوں کی روح کتنی خوش ہوگی۔ اور جو نیک اولاد ہوتے ہیں اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں نا، قبروں سے ان کی روح بھی ان کے لیے دعائیں کیا کرتی ہے۔ اور ماں باپ کی قبر، جمعہ کے روز ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے والا جو ہر جمعہ ماں باپ کی قبر پہ جایا کرتا ہے، جب اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے نا، تو اللہ کے مقرب فرشتے اس کی قبر پہ زیارت کے لیے آتے ہیں، اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ایسا بندہ ہے، یہ وہ بندہ ہے جو اکثر اپنے والدین کی قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھا کرتے تھے، اور جو والدین کا اتنا فرما بردار ہو، اللہ کے فرشتے اس شخص کی قبر کی زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں۔ تو کون نہیں چاہے گا کہ میری قبر پہ اللہ کے مقرب فرشتے آئیں؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ہر جمعہ اپنے والدین کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھا کریں۔ اب آئیے میں آپ کو فاتحہ کا طریقہ جو آسان ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ جب آپ قبرستان میں داخل ہونا تو السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کے داخل ہوا کریں، تمام قبر والوں کے لیے سلامتی کی دعا کر کے داخل ہوا کریں، اور جب داخل ہو جائیں اور جس کی قبر پہ آپ فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں، والد ہو والدہ ہو، تو ان کے سرہانے کی طرف جو ان کا قبلہ کی طرف چہرہ پھرا ہوا ہے اس طرف اپنے چہرے کو کر دے، یعنی اپنی پیٹھ کو قبلہ کی طرف کرے، ان کے چہرے کی طرف کرے، کھڑے ہو جائیں، اور آپ کو جو آتا ہو، آپ کو جو بھی یاد ہو آپ پڑھیے۔ سورہ اخلاص یاد ہے، سورہ اخلاص پڑھیے۔
سورہ فاتحہ یاد ہے، مسلمان ہے، مسلمان کو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص تو یاد ہونی ہی چاہیے۔ نماز میں کیا پڑھیں گے اگر یاد نہیں ہے تو یاد کیجئے۔ یہ دونوں صورتیں ہیں تو یہی دونوں پڑھتے رہیے، جتنی دیر آپ کا دل کرے نا پڑھتے رہیے وہاں پہ۔ ان کے علاوہ اگر اور یاد ہے تو وہ بھی پڑھیے۔ چلیے یہ بھی یاد نہیں ہے، یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیے، یاد نہیں ہے، چلیے آپ درود شریف پڑھیے۔ درود شریف تو یاد ہے، نہیں لمبی چوڑی تو صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو کہنا آتا ہے نا، یہی پڑھتے رہیے، جا کے بیٹھ کے پڑھتے رہیے اور خیال میں گم ہو جائیے، اور دل ہی دل میں اللہ سے بخشش کی دعائیں بھی کرتے جائیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بھی اپنے دل میں لائیے، درود شریف پڑھتے جائیے، کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جو تسبیحات ہے، تسبیح فاطمی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیے، الحمدللہ 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 پڑھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیے۔ یہ جو بھی یاد ہے آپ پڑھیے۔ کچھ دیر پڑھنے کے بعد اگر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا آتا ہے تو کیجئے، نہیں آتا ہے تو دل میں کہہ دیجئے کہ اے اللہ یہ جو میں نے پڑھا ہے اس میں کوئی کمی ہو گئی ہو تو اے اللہ معاف کر دینا، اور اس کا صحیح کا ثواب سب کی بارگاہ میں پہنچاتے ہوئے اس قبرستان والے اور خصوص میرے والد ہوں والدہ ہوں جو بھی ہوں ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ کتنا آسان ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو آتا نہیں۔ میں کہتا ہوں جسے اپنا نام لکھنا نہیں آتا ہے، جو کبھی مدرسے میں گئے نہیں، جو کبھی اسکول گئے نہیں، جس کو قرآن پاک کی ایک بھی آیت یاد نہیں ہے، وہ بھی قبرستان جا کر کے اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کر کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہے تو لا الہ الا اللہ ضرور یاد ہوگا، اور لا الہ الا اللہ کا وزن قیامت کے روز حدیث پاک میں آتا ہے پوری دنیا ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور صرف لا الہ الا اللہ ایک پلے پہ رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پوری دنیا، زمین و آسمان، جو قیامت جب سے دنیا قائم ہوئی اور جب قیامت قائم ہوگی اس وقت تک جو بھی ہے سب ایک پلڑے پہ ترازو کے، اور دوسرے پلڑے پہ صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے نا تو یہ لا الہ الا اللہ بھاری ہے۔ میں کہوں گا کچھ نہیں پڑھا لکھا مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ ضرور یاد ہوگا۔ یہی پڑھ کر کے آپ جا کر کے کہہ دیجئے دل سے کہ یہ جو میں نے کلمہ پڑھا ہے یہ سب کا ثواب ان کے نام ہو گیا، سب کو ثواب پہنچ گیا۔ اور صرف نہیں بھی کہا، صرف دل میں کہا کہ میں ایصال ثواب کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں، آپ پڑھتے جائیے ان کو ثواب ملتا جائے گا، آپ پڑھتے جائیے ان کو ثواب ملتا جائے گا۔ بھائی جائیے تو صحیح، کبھی قبرستان کو آباد کیجئے۔ آج آپ قبرستان کو آباد کریں گے تو آپ کے مرنے کے بعد اللہ کے فرشتے آپ کی قبر کو آباد کریں گے۔ تو یہ جو روش ہے نا مسلمانوں کا، یہ زندہ رہنا چاہیے، یہ برقرار رہنا چاہیے۔ تو امید ہے آپ کو باتیں جو بتائی ہیں وہ دل میں لگی ہوگی، دل میں لگے، اس کو لگنے دیجئے، اور اسی چوٹ والے دل کے ساتھ کبھی قبرستان جا کر کے اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کر کے آئیے۔ جو دل میں خوشی ہوگی، جو راحت، جو مسرت ہوگی نا وہ آپ ہی احساس کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، چینل پہ نئے ہیں تو اسی طریقے سے بہترین انفارمیشن والا ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔